اللہ 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 اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یا من اظہر الجمیل وستر علینا الکبیر، یا من لا یؤاخذ بالجریرہ ولا یہتک الستر، یا عظیم العفو یا حسن التجاوز، یا واسع المغفرہ یا باسط الیدین بالرحمہ۔ اللہم صلی علی سیدنا وحبیبنا وشفیعنا وقائد غر المحجلین محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وعلی امتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اولیات کا بیان یہ تیسرا جمعہ چل رہا ہے۔ وہ چیزیں، وہ امور خیر جو سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے کیے، انہیں اولیات ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں۔ بعد میں آنے والے انبیاء علیہ السلام نے ان کی اقتدا کی۔ ان اولیات میں ایک جہاد ہے۔ پہلے رب العالمین کا دستور تھا، اللہ کا نبی آ کر محنت کرتا، 50 سال، 100 سال، 150 سال، 200 سال، جب وہ اپنی محنت کے اختتام پر پہنچتا تو ایمان والے ایک طرف ہو جاتے اور اکثر وہ نبی ان کو لے کر بیت اللہ کی طرف آ جاتے، اور باقی جو ضدی اور سرکش ہوتے تھے، ہر دھرم، انہیں اللہ پاک سماوی عذاب سے ہلاک کر دیتے تھے۔ باقاعدہ ابتدا تو جہاد کی یوشع بن نون علیہ السلام سے ہوئی، لیکن اس سے پہلے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی جہاد کیا۔ قوم عمالقہ نے اور قوموں نے سیدنا لوط علیہ السلام کو قید کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایمان والوں کو لے کر ان پر چڑھائی کی، لشکر کی ترتیب دی۔ جہاد 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے، ایک دعوت کے معنی میں اور ایک قتال کے معنی میں، لڑائی کے معنی میں۔ جاہدہم بی جہادا کبیرا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، یہ آیات آ رہی ہیں نفس کے خلاف جہاد کرنا یا اللہ کے پیغام پہنچانے میں مشقتیں برداشت کرنا۔ قرآن کریم کی تعلیمات کو پھیلانا، اسے اللہ نے قرآن میں جہاد کبیر کہا۔ فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا۔ مفسرین اس کے معنی لکھتے، اے نبی پاک، آپ بار بار ان کافروں سے کہیے
ہمت نہ ہاریے، اللہ کے پیغام پہنچانے میں انتھک محنت کریں۔ یہ بھی جہاد کا حصہ ہے، جہاد بمعنی دعوت۔ اور دوسرا جہاد بمعنی قتال، یہ بھی قرآن کریم میں آیا، جسے ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑانے کے لیے مقاتلہ اور جہاد کیا۔ جو ایمان والے آپ کے ساتھ تھے ان کے لشکر کی ترتیب بنائی، خود درمیان میں رہے، جو امیر ہو درمیان میں رہے، اسے کہتے ہیں قلب کو سنبھالنا، لشکر کے درمیان کو۔ کچھ حصہ میں میمنہ کہ دائیں طرف والوں کا امیر یہ ہوگا، میسرہ بائیں طرف والوں کا امیر یہ ہوگا، آگے مقدمۃ الجیش، لشکر کے آگے یہ چلے گا، ساقہ پیچھے مدد یہ فراہم کرے گا، درمیان میں کنٹرول سارے لشکر کا کون سنبھالے گا، اسے کہتے ہیں قلب۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے بدر میں مورچہ بندی کی۔ آپ علیہ السلام نے میمنہ، میسرہ، قلب، مقدمۃ الجیش اور ساقہ کی ترتیب قائم کی۔ اسی طرح اور جگہ بھی اللہ کے نبی نے ایک ترتیب قائم کی۔ تو یہ جہاد کیا ابراہیم علیہ السلام نے، جنہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو قید کیا تھا۔ بعد میں پریشانی ہوئی کہ ایمان والے اور غیر ایمان والوں میں تمیز کیسے کرے، دونوں کی لاشیں پڑی ہیں۔ حکم دیا گیا کہ آئندہ اے مسلمانوں تم ختنے کا اہتمام کرو، یہ تمہارا شعار ہے، اس کا خیال کرو۔ اس مال میں سب سے پہلے جو مال ملا اسے کہتے ہیں مال غنیمت۔ جب کافر مسلمان سے لڑتا ہے تو جس علاقے کو چھوڑ کر جاتا ہے وہ مال کافر کی ملکیت سے نکل گیا، وہ مال اللہ کی ملکیت میں آ گیا۔ مسلمانوں کا امیر اس کے 5 حصے کرتا ہے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کر دیتے، ایک حصہ بیت المال میں رکھا جاتا ہے۔ ایک حصہ بیت المال میں رکھا جاتا ہے، اور دوسرا ہوتا ہے مال فے۔ کسی علاقے سے کافر ڈر کے اس جگہ کو چھوڑ کر چلے گئے، بغیر لڑائی کے جو مال آیا وہ اللہ کے نبی کے قبضے میں آیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اب اللہ کا نبی ذوی القربا، یتامیٰ، مساکین وابن سبیل، ان مصارف میں وہ خرچ کرے گا۔ مال فے، مال فے سارا نبی کے قبضے میں آتا ہے، نبی حکمت کے تحت اسے تقسیم کرتا ہے۔ اور مال غنیمت 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیا جاتا ہے، اور ایک حصہ بیت المال کے اندر رکھا جاتا ہے۔ کبھی کوئی اعلیٰ کارکردگی دکھائے تو اسے کہتے ہیں نفل، اس لیے قرآن میں سورۃ انفال آئی ہے۔ نفل کے معنی زائد کے ہیں کہ فرض کے علاوہ۔ امیر نے کہہ دیا جو فلاں اعلیٰ کارکردگی دکھائے گا تو جس آدمی کو قتل کرے گا اس کا مال اس کو ملے گا، مجاہد کو۔ جیسے عبداللہ ابن مسعود نے بدر میں ابو جہل کا سر کاٹا، اللہ کے نبی نے ابو جہل کی تلوار عبداللہ ابن مسعود کو دی۔ ابو جہل جو تھا
یہ فرعونوں میں بڑا فرعون تھا، تکبر کی انتہا کو پہنچا ہوا تھا. اور عبداللہ ابن مسعود یہ عز کے پیکر تھے. مقام نخلا میں اللہ کے نبی نے فرمایا میں جنات سے بات کرنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ وہ آدمی چلے جنات سے بات کرنے جس کے اندر رائی کے دانے کے برابر بھی کبر نہ ہو. عبداللہ ابن مسعود کو اللہ کے نبی اس جگہ لے کر گئے. اور نخوت کا امام، کبر کا امام ابو جہل ہے، گردن کٹ رہی ہے، کہہ رہا ہے کاش میرا قاتل جو تھا کوئی قریشی ہوتا. اور یہ کہہ رہا ہے میری تلوار سے میرا سر قلم کرو. اور یہ کہہ رہا ہے گردن نیچے کر کے کاٹو تاکہ پتہ لگے یہ سردار کی گردن ہے. اور یہ کہہ رہا ہے کہ اس وقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ بغض لے کر جا رہا ہوں. تو یہ فیرینوں میں بڑا فرعون تھا. عبداللہ ابن مسعود یہ عاجزی کے پیکر تھے. اللہ نے اسی سے گردن کٹوائی. نبی پاک علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام نے یہ تلوار جو ابو جہل کی تھی یہ بطور نفل کے آپ نے عبداللہ ابن مسعود کو دی. تو یہ مال فے کی تقسیم اور مال غنیمت کی تقسیم بھی اللہ نے سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام سے کرائی. منجنیق بنانے والے جو موجودہ شکل میں شکلیں بدل گئی، جسے ہم توپ کہتے ہیں، اور ٹینک عربی میں اسے دبابہ کہتے ہیں. دبابہ اس کے موجد جو ہیں یہ سب سے پہلے نمرود ہے. سب سے پہلے تاج جس نے سر پر رکھا وہ بھی نمرود ہے. اور سب سے پہلے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا وہ بھی نمرود ہے، اپنے آپ کو الہ کہلایا. تو یہاں پر بھی اس موقع پر ابراہیم علیہ السلام نے منجنیق بھی استعمال کی اور دبابہ بھی استعمال کیا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف میں اور خیبر میں دبابہ اور منجنیق ملی، یہود نے بنائی تھی. اللہ نے مال غنیمت میں مسلمانوں کو عطا کی یہ ٹینک جو زمانے میں جو اس کی صورت تھی، اور منجنیق. جب محمد ابن قاسم آئے اور دیبل فتح کیا تو منجنیق بغداد سے کشتیوں پر لد کر آئی. اس منجنیق کو 500 آدمی چلاتے تھے. پتھر کو 3 میل تک دور پھینکتی تھی. اس سے قلعے توڑے جاتے تھے، قلعے کی دیواریں توڑی جاتی تھی. تو یہ چیزیں بھی اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اس کی ابتدا کرائی. آپ علیہ السلام نے باقاعدہ 2-3 صحابہ کرام کو بھیجا منجنیق کا طریقہ سیکھو، اور دبابہ کیسے چلانا ہے اس کا طریقہ بھی سیکھو. اعدوا لهم ما استطعتم، تم جو ہے دشمن کے لیے ہتھیار کی تیاری کرو. لیکن اتنا کا ماہم عدو، یہ نہیں کہ جتنا دشمن کے پاس ہتھیار ہیں وہی تم اس کے برابر کرو. یہ کہا جتنے تمہارے بس میں ہیں وہ کر دو، جہاں اسباب جواب دے جائیں گے پھر اللہ کی مدد ظاہر ہوگی. تو یہ چیزیں اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کرائی. حج ارنا مناسکنا، اے اللہ حج کا صحیح طریقہ کیا ہے مجھے پوری تفصیل سے اللہ بتا دے. یہ بات بھی اللہ نے جبریل علیہ السلام بھیجے، مینا میں چکر لگوایا اور مینا کی حدود متعین کر کے بتائی کہ یہاں تک یہ مینا ہے، تقریباً 2-2.5 میل تک یہاں ٹھہرنا ہے 9ویں 10ویں 11ویں کو. اور پھر عرفات کا میدان دکھایا کہ یہاں یہ حج کا رکن اعظم ہے.
عرفات کا میدان، مزدلفہ لے آئے کہ یہاں رات یہاں گزارنی ہے، اور یہ حدود ہیں عرفات کی اور یہ حدود ہیں مزدلفہ کی۔ رمی جمرات کا طریقہ بتایا کہ یہ رمی جمرات کا طریقہ ہے۔ بیت اللہ کے باہر حدود بتائیں کہ یہاں تک بیت اللہ کی حدود ہیں۔ 65 سے زیادہ ستون لگے ہوئے ہیں باہر، جہاں نشان ہے حد، یعنی حد بیت اللہ، حد مسجد حرام۔ یہ بقعہ، یہ ٹکڑا کائنات میں سب سے عظیم ٹکڑا ہے۔ یہ بھی حدود جو ہیں، ایک طرف تنعیم ہے، ایک طرف جیرانہ ہے، ایک طرف عرفات ہے، اور ایک طرف حدیبیہ اور شمسیہ ہے۔ یہ ساری حدود بھی اللہ نے متعین کر کے جبریل کے ذریعے بتا دی کہ یہ حدود حرم ہے۔ یہاں کی ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، یہاں کا ایک قرآن کا ختم 1 لاکھ قرآن کے برابر ہے، یہاں کی ایک قربانی 1 لاکھ قربانیوں کے برابر ہے۔ یہ بقعہ مبارکہ ہے، تو یہ بھی ارنا مناسکنا کی ساری تفصیل اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتلائی۔ اذ بوانا مکان البیت، بیت اللہ جو تھا گر گیا تھا اور اس کی بنیادیں، یہ بھی جبریل کے ذریعے اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بتائی کہ یہاں سے تعمیر شروع کرو، کیونکہ نیچے بنیادیں فرشتوں کی ہیں، اوپر پھر ابراہیم علیہ السلام جودی پہاڑ سے، لبنان کے پہاڑ سے، طور پہاڑ سے، اور اسی طرح ہیرا پہاڑ سے پتھر لائے فرشتوں کی مدد سے، اور اسے تعمیر کیا۔ اور جبریل علیہ السلام نے نقشہ دیا، ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اسماعیل علیہ السلام مددگار رہے، اور جس پتھر پر کھڑے ہوئے، جس پتھر نے لفٹ کا کام دیا، اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں۔ قرآن نے بھی کہا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جب طواف کر لینا تو طواف کرنے کے بعد دوگانہ پڑھنا پڑتا ہے۔ یہ مقام ابراہیم کے پیچھے پڑھنا افضل ہے، وہاں پر یہ دوگانہ ادا کرے، وہاں جگہ نہیں تو مسجد حرام میں ساری بیت اللہ میں جہاں بھی جگہ ملے یہ 2 رکعت جو ہے نماز ادا کرنی چاہیے۔ اور یہ اللہ نے ان کی یادگار بھی قیامت تک کے لیے اللہ نے باقی رکھی۔ کہت آ گیا دنیا دار الاسباب ہے، اللہ نے دنیا کو دار الاسباب بنایا، نیکو پر برو پر امتحانات سب پر آتے ہیں، نیک شاکر بنتے ہیں، صابر بنتے ہیں، اور برے جو ہے واویلا کرتے ہیں یا سرکش بنتے ہیں۔ تو کہت آیا، کہت کے سلسلے میں نمرود کے ہاں راشن چلتا تھا، ابراہیم علیہ السلام بھی گئے، کہا کہ آپ کو راشن نہیں ملے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب واپس ہوئے کہ اچھی بات ہے، جب گھر جاؤ سفر سے آؤ کوئی چیز لے کر آؤ۔ ہمارے ہاں بھی سنت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جب گھر سے باہر سے گھر آیا کرو تو بچوں کے لیے کوئی چیز لے کر آؤ، کوئی کھانے کی چیز ہے، انہیں بہلانے کی چیز ہے، کیونکہ بچے گھر میں منتظر ہوتے ہیں کہ ابا آ رہا ہے، بڑا بھائی آ رہا ہے، تو یہ سنت ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اب میں گھر جاؤں گا تو میرے پاس کچھ نہیں، اس لیے کہا ظاہری طور پر گھر والوں کو سکون ملے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ کٹو یا بوریاں تھی، انہیں بھر کر اونٹ پر رکھ لیا، گھر گئے، گھر رکھ دی اور لیٹ گئے، نیند آ گئی۔ سیدہ سارہ علیہ السلام نے وہ دیکھا تو گندم ہے، اسے پیسا ضرورت کے بقدر اور اسے روٹیاں پکا کے پھر خامند کو جگایا کہ اٹھے کھانا تناول فرمائے۔ انہوں نے کہا کون سا کھانا کہ جو آپ لائے؟
فرمایا میرے اللہ آپ نے میری بڑی لاج رکھی، مجھے گھر والوں کے سامنے شرمندہ نہ کیا۔ لکھا ہے کہ یہ ایسی گندم تھی کہ جب زمین میں ڈالی جاتی اگتی تھی تو شروع سے لے کر آخر تک سارے اس کو خوشے لگ جاتے تھے، سارے خوشے لگتے تھے۔ ہمارے اکابرین میں ایک بزرگ گزرے ہیں ابراہیم تیمی، یہ تابعی ہیں۔ ایک ابراہیم نخی ہیں، وہ فقیہ ہیں، اور ابراہیم تیمی ہیں۔ انہوں نے بھی دعا مانگی تھی، اے اللہ آپ نے اپنے خلیل کے لیے ریت کو گندم بنایا، اے اللہ ہم بھی تو آپ کو یاد کرنے والے ہیں، ہمارے لیے بھی قدرت استعمال کر۔ اللہ نے ان کے ساتھ بھی وہی خلیل اللہ والا معاملہ کیا، اور اللہ پاک نے رب العالمین نے اسی گندم سے فرمایا آبیاری کرتے تو نیچے سے لے کر اوپر تک سارے خوشے ہی خوشے ہوتے تھے۔ ایک دفعہ پکڑا نمرود نے اور اس کے ساتھیوں نے ابراہیم علیہ السلام کے اوپر شیر کو چھوڑ دیا جائے اور انہیں ختم کر دیا۔ فرمایا جب 3 دن کے بعد بھوکا شیر چھوڑا گیا، لاحساہ وسجد لہ، شیر آیا اور ابراہیم علیہ السلام کا پاؤں چومنے لگا اور نیچے سجدے میں گر گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر جا رہے تھے، لوگ کھڑے تھے۔ فرمایا کیوں کھڑے ہو؟ انہوں نے کہا کہ یہ راستے میں شیر بیٹھا ہے۔ اپنی سواری سے اترے، بغیر دھڑک کے سیدھے شیر کی طرف چلے گئے۔ وہاں جا کر فاخذ بِأُذْنِهِ فَعَرَقَهَا، شیر ہے، شیر بلی نہیں، اس کے کان پکڑے اور اسے کانوں کو اینٹا اور مروڑا، اور نفذ علی قفاہ، اس کی گدی کے اوپر مکہ مارا، نہا عن الطریق، پاؤں مار کے راستے سے ہٹا دیا کہ یہاں راستے سے ہٹ جا۔ وہ چلا گیا۔ لوگ بڑے حیران دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔ اس پر کہا کہ میں تمہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں، انما یسلط ابن آدم ما خاف ابن آدم، ابن آدم جس چیز سے ڈرتا ہے اللہ وہ چیز ابن آدم پر مسلط کر دیتے ہیں۔ لو لم یخفى الا اللہ لم یسلط علیہ غیرہ، اگر ابن آدم نہ ڈرے تو اللہ پاک اپنی مخلوق کو کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیتے۔ انما وکل ابن آدم لمن رجا ابن آدم، ابن آدم جس چیز کی امید کرتا ہے اس کے حوالے کیا جاتا ہے۔ لو لم یرجو الا اللہ لم یکل الی غیرہ، اگر جو ہے وہ اللہ کے علاوہ کسی سے امید نہ رکھے، اللہ ابن آدم کو کسی کے حوالے نہیں کرتے۔ وہ تو یہ تو صحابی ہیں اور وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی کا کتنا اونچا مقام۔ عریہ ہے ایک جگہ، بیت المقدس بھی پڑھتے ہیں، مقدس بھی پڑھتے ہیں، اس کے ساتھ جگہ ہے عریہ، یروشلم کا علاقہ بھی کہلاتا ہے۔ یہاں ایک گرجا تھا، ایک صحابی یہاں عوف ابن مالک آرام کر رہے تھے گرجے کے اندر، اب وہاں پر مسجد بنی ہوئی ہے۔ شیر آیا اندر، یہ اٹھے بیدار ہوئے، انہوں نے اپنا نیزہ سنبھالا، اللہ نے شیر کو قوت گویائی دی، صاح اسکت، رک جا، میں آپ کو کھانے کے لیے نہیں آ رہا۔ اللہ نے اسے بلوایا، انسانوں کی طرح بولنے لگا، میں آیا ہوں آپ کو ایک پیغام دینے کی، اللہ ارسلنی، مجھے اللہ نے بھیجا ہے ایک پیغام کے لیے، لتعلم معاویہ بن سفیان انہا من اہل الجنہ الرحال، معاویہ جو آج کل سفروں پر ہے اسے کہو کہ وہ جنتی لوگوں میں ہے۔ انہوں نے کہا من معاویہ، معاویہ تو کئی ہیں
کون تھا معاویہ؟ کہ معاویہ بن ابی سفیان، کیونکہ لوگ جو ہے بک بک کر رہے تھے، بعد غلط باتیں صحابی کے بارے میں کہہ رہے تھے، اللہ نے ان کی زبانیں شعر کے ذریعے بند کرا دی۔ تو یہ چیز بھی اللہ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے اللہ نے کرائی۔ مقام ابراہیم بھی آج تک ان کی نشانی پڑی ہے ابراہیم علیہ السلام کی۔ اول من سماہ حنیفہ، سب سے پہلے جس کا نام حنیف رکھا گیا وہ بھی اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا نام رکھا۔ حنیف جو سب سے کٹ کر ایک اللہ کا ہو جائے۔ ان ابراہیم کانا امتن، حضرت عبداللہ ابن مسعود امت کے معنی کرتے ہیں یعلم الناس الخیر، جو لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دے۔ ابراہیم لوگوں کو بھلائی کی تعلیم دیتے تھے، اور اس کے ساتھ قانتاً مطیع اور فرما بردار تھے۔ حنیفہ ساری کائنات سے کٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے ابراہیم۔ لیس علی اللہ بمستنکر ان یجمع العالم فی واحد، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں سارے کائنات کے انسانوں کی صفات ایک کے اندر اللہ جمع کر۔ ابراہیم علیہ السلام میں لاکھوں نیکوں کی صفات اللہ نے جمع کر دی، اس لیے ایک کو امت کہا رب العالمین نے۔ ان کا نام اللہ نے حلیم رکھا، وفور عقل والے، اور جس کا غصہ حلم غصے پر حاوی ہو، اور جو پتھر کھا کر بھی دعائیں دے۔ ایک معنی حلیم کے یہ بھی ہیں، ان ابراہیم لحلیم اواہ منیب، ابراہیم علیہ السلام منیب تھے، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے، اور اگر کوئی خلاف اولا افضل سے غیر افضل کام ہو گیا اس پر بھی آہیں بھرنے والے تھے، آہیں بھرنے والے۔ اے پیارے نبی انا اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، اے پیارے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ قربانی کی لائن میں آپ بھی ابراہیم کا اتباع کریں۔ قربانی کی لائن میں ابراہیم نے، ایک روایت میں ابراہیم جب میں نے تجھے کہا پکارا تو نے لبیک کہا، اپنا مال مہمانوں کے حوالے کر دیا، اپنا بیٹا میرے سپرد کر کے چھری چلا دی، اپنے آپ کو آپ نے آگ میں ڈال دیا۔ اے ابراہیم تیرا نام رہتی دنیا تک رہے گا۔ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض، ہم نے اپنی عظیم بادشاہت اس ابراہیم کو دکھائی۔ زمین کے سارے پردے اللہ نے کھینچ ڈالے، پہاڑوں میں کیا دفینے رکھے ہیں، سمندروں کی تہہ میں کیا رکھا ہے، ساری فضا کے کیا کمالات ہیں، ہر آسمان میں کیا چیز ہے، اور پھر اللہ کا عرش ہے، اس عرش کے نیچے جنت ہے۔ فرمایا ایک جگہ کھڑے ہوئے اللہ نے عربہ خربہ پدمہ میل، ابراہیم کی نگاہ کو تیز کیا، شرق سے غرب اور شمال سے جنوب اور تحت الثری میں آپ دیکھیں، اور آپ اوپر دیکھیں اے ابراہیم میں نے ساری قدرت باہرہ تیرے سامنے کھول دی ہے، حتیٰ کہ زمین پر کھڑے ہوئے اللہ نے انہیں جنت دکھائی اور ان کا مقام اللہ نے دکھایا۔ اس لیے اللہ خوش ہوئے اور اس لیے کہا اب نبوت تیری اولاد میں چلے گی۔ ایک روایت میں 4000 اور ایک روایت میں 8000 نبی اس کی اولاد میں آئے، اللہ نے چنا۔ سلام علی ابراہیم، بارش کے قطرات سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، دنیا کے درختوں کے پتوں سے زیادہ، کہکشاؤں اور ستاروں کے تعداد سے زیادہ ابراہیم پر اللہ کی سلامتی ہو۔ ابراہیم نے وہ کمالات اختیار کیے، اللہ اس سے خوش ہوا، قیامت تک اسے رسول پاک آپ علیہ السلام نے فرمایا میں ابراہیم کی دعا ہوں اور عیسیٰ ابن مریم کی بشارت ہوں۔ علماء نے بہت سی وجوہات لکھی ہیں، 40-50 کے قریب، جس کے اندر ابراہیم علیہ السلام اور رسول پاک میں کمال مماثلت اللہ نے رکھی۔ تو یہ قیمتی دن ہے
آگے ذی الحجہ بھی آ رہا ہے، قربانی بھی آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے شوق بڑھائے، اور یہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان کے بعد یہ بڑے عظیم دن ہیں، یہ دن بھی آ رہے ہیں اور قربانیاں بھی آ رہی ہیں۔ اس کی یاد میں دنیا میں لاکھوں کروڑوں جانور ذبح کیے جائیں گے۔ اللہ کو اس کے طور طریقے ایسے پسند آئے کہ ساری انسانیت اب قیامت تک ابراہیم کی راہ پر چلے۔ اللہ پاک ہمیں حضور پاک علیہ السلام کی اور ابراہیم علیہ السلام کی کمال محبت عطا کرے۔ اللہ